بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر نظم کے خلاصے، مرکزی خیال اور بقیہ 5 اشعار کی تشریح پر مشتمل ہوگا۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے شاعر اور نظم کا تعارف پڑھا تھا اور اس کے علاوہ نظم کے پہلے 2 اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج کے لیکچر کے آغاز سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سابقہ لیکچر کا خلاصہ ذہن نشین کر لیں تاکہ لیکچر اور تشریح کا تسلسل برقرار رہے۔ پچھلے لیکچر میں پہلے 2 اشعار کی تشریح میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمین پر اگر رگڑ کا کوئی نشان ہو، یعنی زمین پر رینگنے والا نشان یہ بتاتا ہے یا زمین پر لگنے والا یہ نشان بتاتا ہے کہ یہ کسی کا لگایا ہوا ہے یا کسی کی حرکت کا نتیجہ ہے یا کوئی ادھر سے گزرا ہے۔ تو عموماً سانپ جب گزرتے ہیں تو ان کے رینگنے سے زمین پر ایک نشان پڑ جاتا ہے، یعنی ایک لکیر نمودار ہو جاتی ہے اور یہ نشان اس بات کی علامت ہے کہ سانپ ادھر سے گزرا ہے۔ پھر شاعر نے ایک اور مثال دی کہ اگر کوئی گھوڑ سوار یعنی گھوڑے پر سواری کرنے والا راستے سے گزرے تو گھوڑے کے کھروں یا سموں کے نشان زمین پر نقش ہو جاتے ہیں اور وہ نشان پہلی رات کے چاند کی طرح کے یعنی ہلال نما ہوتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ کوئی گھوڑ سوار ادھر سے گزرا ہے۔ یعنی شاعر اس نظم میں مثالوں سے یہ واضح کر رہا ہے کہ قدموں کے نشان کسی مسافر یا انسان کی سیرت اور کردار کا پتہ دیتے ہیں۔ اب ہم بقیہ 5 اشعار کی تشریح کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو شعر نمبر 3 آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پاؤ کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے رہراؤ کا۔ غبار راہ کہتے ہیں راستے کی گرد و غبار۔ تگ و پاؤ کا مطلب ہوتا ہے جستجو کرنا، کوشش کرنا، دوڑ دھوپ کرنا۔ نقش قدم کا مطلب ہے قدموں کا نشان اور رہراؤ کا مطلب مسافر یعنی راستے پر چلنے والا۔ تو مفہوم اس کا اس طرح ہے کہ راستے کی اڑتی ہوئی گرد کسی کی تگ و پاؤ کا پتہ دیتی ہے اور قدموں کے نشان سے مسافر کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس شعر میں جوش ملی آبادی کہہ رہے ہیں کہ راستے میں اڑتا ہوا غبار اس بات کی علامت ہے کہ کوئی منزل کی تلاش میں ادھر سے گزرا ہے۔ اس طرح راستے میں پاؤں کا نشان کسی جانے والے کی شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ رہراؤ یعنی مسافر پیدل جا رہا ہو تو اس کے پاؤں کے جو نشان ہے وہ زمین پر نقش ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ سوار ہو تو سواری بھی تیز رفتار ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ یہاں سے بڑی تیزی سے اڑتا ہوا گزرا ہے، اور اس کے پیچھے جو اڑنے والا غبار ہے یا گرد و غبار ہے اس کی دوڑ دھوپ، اس کی کوشش، اس کی جستجو، اس کی تیزی اور شوق کا پتہ دیتے ہیں۔ یہاں اقبال کا خوبصورت شعر ہے کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو شاعر اصل میں یہ کہتا ہے کہ راستے کی جو اڑتی ہوئی گرد ہے وہ کسی کی تگ و پاؤ کا پتہ دیتی ہے اور قدموں کے نشان سے مسافر کا پتہ چلتا ہے۔ جب کوئی راہی راستے پر چلتا ہے تو گرد اڑتی ہے، خاص طور پر جب کچی راہوں پر کوئی مسافر چلتا ہے یا گزرتا ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ گرد وہاں اڑتی ہے، اور دور اڑتی ہوئی گرد و غبار کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی راہی جو ہے وہ ادھر چلا آ رہا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ایک شعر ہے، خدایا وہ آ ہی گئے سبحان اللہ، خدایا وہ آ ہی گئے سبحان اللہ، اڑتے ہوئے غبار کو دیکھ کر یقین آیا۔
یعنی شاعر کہتا ہے کہ راستے میں اڑتا ہوا غبار کسی کی تگ و پاؤ اور جستجو کی خبر دیتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور راستے پر لگے قدموں کے نشان یہ بتاتے ہیں کہ کوئی راہی ادھر سے گزرا ہے۔ قدموں کے نشان دیکھ کر ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ضرور کوئی مسافر اس راہ سے گزرا ہے۔ جیسا کہ ایک اور شعر، گزرا ہے کوئی ادھر سے ابھی شوخ رفتار، گزرا ہے ادھر سے ابھی کوئی شوخ رفتار، کہ اڑ رہا ہے راہ میں اب تک غبار۔ اب شعر نمبر 4 دیکھیے، صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ صنم تراش کہتے ہیں بت تراشنے والا، صنم بت کو کہتے ہیں، اور تراش تراشنے والا۔ نشان کا مطلب قدم، اور یعنی نشان قدم کا مطلب قدموں کے نشان، پہلے بھی میں نے بتایا ہے۔ تو مفہوم کا یہ مطلب ہوا کہ بت تراشنے والا نہ ہو تو بت نہیں بنتا، اور قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ اب جوش اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز از خود نہیں بنتی، یعنی خود بخود نہیں بنتی، بلکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، ہر چیز اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر بت تراش نہ ہو تو بت نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی جو بت ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے یا کر رہا ہے کہ کوئی اس کو بنانے والا ہے، کوئی تھا جس نے پتھروں کو تراش کر صنم بنایا، یعنی بت بنایا۔ اور اگر کوئی صنم تراش نہ ہو، شاعر کہہ رہا ہے، تو بت نہیں بن سکتا۔ اسی طرح قدم نہ ہو تو قدم کا نشان نہیں بن سکتا۔ نشان قدم جو ہیں وہ قدم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کسی راہ پر جو لگے ہوئے قدموں کے نشان ہیں اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ یہاں سے قدم بڑھاتا کوئی آگے گیا ہے، اور رستوں پر قدموں کے نشان یوں ہی نہیں بن جاتے، بلکہ شاعر کہتا ہے کہ کوئی گزرتا ہے تو بنتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر بت تراشنے والا ہو، یعنی صنم تراش ہو، تو بت بنتا ہے، بغیر صنم تراش کے بت نہیں بن جاتا۔ یہاں پر ایک شعر ہے کہ ایک پتھر کی مورتی کو ہے بنایا کسی نے، ایک پتھر کی مورتی کو ہے بنایا کسی نے، کس کس طور سے ہے اسے سجایا کسی نے۔ اب شعر نمبر 5 ہے، یوں ہی یہ راہ کے ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ راہ کے ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہو نیر تاباں۔ کہکشاں اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ستاروں کا جھرمٹ۔ آپ نے آسمان پر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ستاروں کا ہمیں کسی جگہ پہ جھرمٹ سا نظر آتا ہے، یعنی کسی ایک جگہ پہ بہت سارے ستارے ہمیں اکٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کو کہکشاں کہتے ہیں۔ یعنی وہ راستہ جو رات کو آسمان پر ہمیں نظر آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ایک راستہ سا بنا ہوا ہے ستاروں کا، اور اس کو کہکشاں کہتے ہیں۔ نقش قدم کا پھر وہی مطلب ہوا، قدموں کا نشان۔ ماہ کا مطلب ہوتا ہے چاند، نیر تاباں چمکتا سورج، نیر سورج کو کہتے ہیں، اور تاباں چمکتا ہوا، نیر تاباں چمکتا ہوا سورج۔ اب مفہوم کی طرف آ جائیے۔ اس طرح کہکشاں بھی ایک راہ ہے، اور چاند اور چمکتا سورج بھی کسی کے قدموں کے نشان ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر چاند ستاروں پر کمند ڈال سکتا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ آج انسان کے جو قدم ہیں وہ چاند پر جا پڑے ہیں، اور وہ کئی ستاروں کی بھی سیر کر کے آیا ہے، یعنی بہت سارے ستاروں کو بھی اس نے مسخر کر لیا ہے، تسخیر کیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ انسان عظیم ہے، اور اس کی منزل جو ہے وہ بہت بلند ہے۔
اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ آسمان پر نظر آنے والی کہ جو کہکشاں ہے یہ بھی ایک رستہ ہے، اور یہ گرد کسی مسافر تیز رو کی خبر دیتی ہے، اور آسمان پر جو چمکنے والے ستارے اور روشن سورج بھی دراصل کسی مسافر کے قدموں کے نشان ہیں۔ یعنی شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ انسان کی منزل بہت بلند ہے، انسان کی منزل چاند ستاروں سے بھی آگے ہے۔ یہ چاند ستارے اور چمکتا ہوا سورج وہ کہتا ہے کہ کسی راہی کے قدموں کے نشان ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور تم بھی اس راہ پر چلو اور اپنی منزل مقصود کو تلاش کرو، اپنی بلند منزل کو تلاش کرو۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ مہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگانے راہ میں ہے۔ یعنی یہاں پہ جو شاعر ہے وہ انسان کی عظمت اور بلندی کو بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو انسان ہے وہ اس قدر عظمت اور بلندی والا ہے کہ اس نے ستاروں کو بھی مسخر کر لیا ہے، تسخیر کر لیا ہے، جو چاند ہے اس کو بھی اس نے مسخر کر لیا ہے، وہ چاند پر بھی پہنچ گیا ہے۔ تو جو مسلمان ہے اس کی جو منزل ہے وہ ستاروں سے بھی آگے ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یعنی یہاں پہ انسان کی عظمت کو جو ہے وہ شاعر بیان کر رہا ہے۔ اب شعر نمبر 6 ہے، یوں ہی یہ گردِ سرِ راہ خوشنما تارے، رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے۔ مفہوم اس کا پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ گرد سر راہ کا مطلب ہے راستوں پر اڑنے والی گرد، اور خوشنما کا مطلب خوبصورت، اور جو جبین ہے اس کا مطلب ہے ماتھا، پیشانی۔ حسن کے دھارے، حسن کا پھوٹنا، حسن کا رواں دواں ہونا۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ حسین تارے بھی رستے کی گرد ہیں جن کی جبینوں سے یا جن کی پیشانیوں سے یا جن کے ماتھوں سے حسن کے دھارے پھوٹ رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جوش ملی آبادی کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ عظیم ہے اور اس کی منزل بھی عظیم ہے۔ انسان کو ہمیشہ عظیم مقاصد کے لیے وہ کہتا ہے کہ کوشاں رہنا چاہیے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ آسمان پر جو چمکنے والے یہ خوبصورت تارے ہیں جن کی پیشانیوں سے حسن کے دھارے رواں دواں ہیں، اور جو زمین کی روشنی اور آسمان کا حسن ہے، یہ حسین تارے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ راستے کی گرد ہیں، یہ بھی کسی عظیم راہی کا پتہ دیتے ہیں۔ اور یہ حسین تارے اس بات کی وہ کہہ رہا ہے کہ علامت ہیں کہ یہاں سے گزر کر کوئی آگے گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی ان عظیم راہوں کو کی تقلید کرتے ہوئے یا ان کی پیروی کرتے ہوئے عظیم منازل کی طرف محو سفر رہنا چاہیے۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ خوبصورت تارے جو ہیں یہ سب کسی کے سفر کی علامتیں ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان سے بھی آگے کوئی عظیم منزل ہے جس کی طرف عظیم راہی گئے ہیں۔ اور یہاں وہ معراج مصطفیٰ کا جو ذکر ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس عظیم منزل کی جستجو کرنی چاہیے اور انہی راہوں سے گزر کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناممکن نہیں، بلکہ یہاں سے راہی پہلے بھی گزرتے رہے ہیں اور یہ تارے انہی کے رستے کی گرد ہیں۔ اصل میں یہ جو شعر ہے اس کے 3 جو مفہوم ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر کی جو مراد ہے وہ انسان کی عظمت ہے، یعنی یہ چاند ستارے دراصل انسان کی عظمت کے وہ کہہ رہا نشان ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کو کہہ رہا ہے کہ تسخیر کر رہا ہے۔
ٹھیک ہے. پھر دوسرا مفہوم اس کا واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی چاند ستاروں سے ہوتے ہوئے آسمانوں کے سفر پر گئے تھے. لیکن اگر معراج مصطفیٰ پر غور کیا جائے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ معراج بھی دراصل انسان کی عظمت ہی کی دلیل ہے. جیسے کہ یہاں پہ اقبال کا شعر ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اور تیسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی جو قدرت ہے اس کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جمال یا حسن یا خوبصورتی ہے یہ کسی جمیل کا پتہ دیتا ہے. جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو، اور یہ جو کمال ہے وہ کسی کامل کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا. یہ سورۃ ملک کی ایک آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے. پھر شعر نمبر 7 اور آخری شعر ہے کہ زمین کا نور ہے اور آسماں کی زینت ہے، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے. اب شاعر اس کا مفہوم یہ ہو گیا کہ زمین کا نور اور آسمان کی خوبصورتی یہ ستارے ہیں، یعنی جو ستارے ہیں یہ زمین کا نور اور آسمان کی خوبصورتی ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے. ہاں، آسمان کی زینت، آسمان کی سجاوٹ، خوبصورتی اور شوخی رفتار سے مراد ہے ایک نرالی اور انوکھی رفتار، ایک نرالی چال ڈھال جو کہ عام چال سے ہٹ کر ہو. اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آنکھ کو بصارت اور سینے میں دھڑکنے والے دل کو بصیرت کی نعمت ملے تو ہر راستے میں محبوب کے نقش قدم یعنی یا اس کے نقوش، اور ہر منظر میں محبوب ہی کے جلوے دکھائی دیتے ہیں. یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو زمین کا نور اور آسمان کی زینت ہے، یعنی جو خوبصورت ستارے آسمان پر چمکتے ہیں، اور جو سورج ہے جو کہ زمین کا نور ہے جس سے پوری زمین جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام جو آسمان کی زینت ہیں، جو چیزیں ہیں، یہ کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جس کی چال یا جس کا انداز عام رفتار یا چال سے ہٹ کر ہے، نرالا ہے، انوکھا ہے. اور یہ جو زمین کا نور اور آسمان کی زینت ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں. اور شاعر کہتا ہے کہ آنکھیں رکھنے کے باوجود انسان اگر نہ دیکھے اور دل رکھنے کے باوجود اگر نہ سمجھے تو پھر گویا وہ ایک پتھر کی طرح ہے. بلکہ وہ کہتا ہے کہ پتھر بھی اس سے بہتر ہے، کیونکہ پتھر پر بھی اگر مسلسل پانی پڑتا رہتا ہے تو وہ بھی خدا کے خوف سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ لڑک جاتا ہے. یعنی یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو زمین کا نور اور آسمان کی زینت ہے یہ ہمیں کسی عظیم ہستی کا پتہ دیتے ہیں کہ کوئی ایسی عظیم ہستی ہے جو یہ کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور جن کی بدولت یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سفر کر رہی ہیں، اور ان کے جو نشانات وہ اپنے سفر کے چھوڑ رہی ہیں ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی شوخی رفتار کی علامت ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ خواجہ میر درد کا ایک یہاں پہ بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جگ میں آ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، نظر میرے دل کی پڑی اے درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس اب آپ نے دیکھا کہ اس نظم میں جو شاعر ہے اس نے پہلے اشعار میں جو زمین پر لگنے والے نشانات ہیں ان
کے حوالے سے بات کی ہے کہ کسی مسافر کے گزرنے سے ہمیں ان نشانات کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح ہی وہ کہہ رہا ہے کہ پھر جو آسمان پر نشانات ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ بھی چاند ستاروں کے سفر کرنے کی علامت ہے، اور ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی عظیم ہستی ہے جو کائنات کا تمام نظام جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ تو اب ہم نظم کے خلاصے کی بات کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ زمین پر رگڑ کا نشان اس بات کی علامت ہے کہ سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ گھوڑے کے سموں کے نشان بتاتے ہیں کہ آگے گھوڑ سوار جا رہے ہیں، اور راہوں میں اڑتا ہوا غبار کسی کی دوڑ دھوپ کا پتہ دیتا ہے۔ قدموں کے نشان کسی راہی کی خبر دیتے ہیں۔ جیسے بت بنانے والا نہ ہو تو بت نہیں بنتا، ایسے ہی کوئی راہی نہ ہو تو قدموں کا نشان نہیں بنتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یوں ہی یہ کہکشاں چاند، سورج اور خوشنما تارے جو ہیں، جو زمین کا نور ہیں اور آسمان کی زینت ہیں، یہ بھی کسی عظیم راہی کی شوخی رفتار کی علامت ہے۔ پھر نظم کے مرکزی خیال کی طرف آ جائیے۔ جس طرح ہر گزرنے والا شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے پیچھے نشان چھوڑ جاتا ہے، اسی طرح یہ چاند، سورج، ستارے اور کہکشاں بھی کسی مسافر کے قدموں کے نشان اور گرد راہ ہیں، اور ہمیں بھی بلندیوں کی طرف محو سفر ہونا چاہیے۔ تو اب گھر کے کام کی باری آتی ہے۔ گھر کے کام کے طور پہ آپ نے اس نظم کی تشریح کو اچھی طرح سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ لیں۔ تو آج کے لیکچر کا اب اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔